ایک بادشاہ کا دربار، بادشاہ کا نام سلطان محمود غزنوی اور اس کی فرمائش۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو سلطان محمود غزنوی اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک دن سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس کے دربار میں بہت سے لوگ شامل ہوئے تھے، جن میں سے اولیاء، کتب اور ابدال بھی شامل تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کر یہ کہا کہ کوئی ہے تم میں سے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دے۔ سب لوگ خاموش رہے، کوئی بھی نہیں بولا۔ ایک غریب دیہاتی بیچ میں سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، میں آپ کی زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کہتا ہے کہ تم یہ کام کیسے کرو گے؟ تو وہ غریب دیہاتی بولتا ہے کہ اس کے لیے ایک چلہ کاٹنا پڑے گا، ہمیں چلہ کرنا پڑے گا، 6 ماہ کا وہ چلہ ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، اگر میں آپ کا کام کرتا ہوں تو میرے گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ لہٰذا آپ کو میرے گھر کا خرچہ اٹھانا ہوگا، میں 6 ماہ تک آپ کے لیے چلہ کاٹوں گا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کی بات مان لی اور اسے کہا ٹھیک ہے، 6 ماہ تک میں تمہارے گھر کا خرچہ اٹھاؤں گا اور 6 ماہ بعد تم مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملواؤ گے۔ دیہاتی اور بادشاہ کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا اور وہ چلا گیا۔ 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ، 5 ماہ، 6 ماہ جب گزر گئے تو اس دیہاتی کو بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں حاضر کیا گیا۔ ویسے ہی تمام لوگ بیٹھے ہوئے تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ہاں، میرے کام کا کیا کیا تم نے؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں 6 ماہ اور درکار ہیں، لہذا 6 ماہ بعد آپ سے میں حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کروا دوں گا۔ بادشاہ سلامت نے اس کی یہ بات بھی مان لی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، 6 ماہ تمہیں اور دیے، لیکن تم نے مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ضرور کروانی ہے۔ پھر سے 6 ماہ گزر گئے، کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی نے اس غریب کو پھر دربار میں بلا لیا اور بلا کے پھر اس سے پوچھا کہ ہاں بتا، میرے کام کا کیا کیا؟ اب تو 1 سال گزر گیا۔ تو اس پر اس غریب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تو ایک غریب آدمی، میں کہاں اور حضرت خضر علیہ السلام کہاں؟ میرے تو گھر کا خرچہ نہیں تھا چل رہا، جس کی وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ جھوٹ بول کر کیا، میں نہیں آپ کو ملوا سکتا۔ یہ سب سننے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو بتاؤ اس کی سزا کیا ہے؟ اس وزیر نے کہا کہ بالکل، اس نے آپ کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو لہٰذا اس کا سر کاٹ دیا جائے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ اس نے غلط کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ وہی محفل میں بیٹھے ایک نورانی چہرے والے بزرگ یہ کہنے لگے کہ بالکل ٹھیک، اس وزیر نے جو کہا ہے اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنا دوسرا وزیر اٹھایا اور اس سے کہا کہ ہاں بتاؤ، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس دوسرے وزیر نے بھی جواب دیا کہ اس کا سر مت کاٹیے، بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیجیے، جب یہ تڑپ تڑپ کے مرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس بات پر بھی وہ نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ یہ بھی وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تیسری بار سلطان محمود غزنوی نے اپنے سب سے پیارے وزیر ایاز محمود کو کہا کہ اٹھو اور تم بتاؤ کہ اس شخص کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ سوچیں ذرا کہ 1 سال تک آپ کی بادشاہی میں سے
ایک غریب انسان کے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ اس کی وجہ سے نہ تو آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا اور نہ ہی آپ کے خزانے میں کوئی کمی آئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے معاف کر دیں، نہ کہ اسے کتوں کے آگے ڈالیں اور نہ ہی اس کا سر قلم کیا جائے۔ اس بات پر بھی وہ جو نورانی چہرے والے بزرگ تھے انہوں نے کہا یہ ایاز بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت اب وزیروں سے ہٹ گئے اور اس بزرگ کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسے کہا کہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ جب پہلے نے کہا کہ اس کا گلا کاٹ دو، آپ نے کہا یہ اس نے بھی بالکل ٹھیک کہا۔ جب دوسرے نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دو، آپ نے کہا یہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب ایاز نے کہا کہ اس کو معاف کر دو، تب آپ نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھائیں، یہ آپ نے کیوں ایسے کہا؟ اس پر اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ دیکھو بادشاہ سلامت، جو آپ نے پہلا وزیر اٹھایا جس نے کہا کہ گلا کاٹ دیا جائے، وہ خاندانی کسائی ہے، مطلب گلے کاٹنا اس کا کام ہے، تو لہٰذا اس نے گلے کاٹنے کا ہی کہنا تھا، اس نے اپنے خاندانی رنگ دکھانا ہی تھا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، بلکہ اس میں آپ کا قصور ہے، کیونکہ آپ نے ایک کسائی کو بطور وزیر رکھا۔ اس کے بعد دوسرے پر جب آپ نے دوسرے وزیر کو اٹھایا تو دوسرے وزیر نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ دوسرے وزیر کا باپ پہلے وقتوں میں بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا، لہذا اس نے بھی اپنے خاندان کا رنگ دکھایا اور بتایا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ تیسری بار جب آپ نے ایاز کو اٹھایا تو ایاز نے کہا کہ اسے ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ ایاز ایک سید زادہ ہے اور سید اپنی ہر چیز کربلا میں لٹانے کے بعد بھی بدلہ لینے کا نہیں سوچتا، لہذا اسی لیے اس نے اپنا خاندانی خون ثابت کروایا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایاز محمود کو مخاطب کر کے کہتے کہ ایاز، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم ایک سید ذاتے ہو؟ اس بات پر ایاز جواب دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میرا یہ ایک راز تھا کہ میں سید ہوں، لیکن ان بزرگوں نے میرا وہ راز فاش کر دیا، تو لہٰذا میں بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جسے ملنے کی آپ حسرت لیے پھرتے ہیں، لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور کوئی نہیں، یہی بزرگ ہے۔ ناظرین کرام، یہ شانیں ہوتی ہیں اولیاء اللہ کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔